آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسے شخص کے بارے میں ذکر کیا جائے گا جو اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا۔ ایسا عالم جس کو اسم اعظم کا علم تھا، اس کی دعائیں بہت قبول ہوتی تھیں اور اس کے بہت سارے شاگرد تھے، لیکن ان تمام تر باتوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے اس ولی کو قرآن پاک میں کتا کیوں کہا گیا، اور اس شخص نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی، اور اس ولی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کیوں کی۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ یہ عبرتناک واقعہ شیئر کریں گے جس کو سن کر آپ کی روح بھی کانپ اٹھے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جس کا نام بلعم بن باورہ تھا۔ یہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا۔ اس شخص پر اللہ کی یہ خاص کرم نوازی تھی کہ اس کی ہر دعا اور بد دعا قبول ہوتی تھی۔ بلعم بن باورہ اللہ کے بہت قریب تھا۔ بلعم بن باورہ قوم جبارین میں سے تھا۔ اس شخص کی بربادی کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے ساتھ لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعم بن باورہ کی قوم اس کے پاس آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور طاقتور لشکر لے کر آ رہے ہیں اور ہمارے علاقہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمینیں اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کریں کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ اب بلعم بن باورہ کانپ گیا اور قوم جبارین سے کہنے لگا کہ تم جانتے ہو کہ تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہیں۔ بلعم بن باورہ نے کہا کہ میں ان کے بارے میں بد دعا نہیں کر سکتا، ان کے لشکر میں تو مومن بھی ہے اور فرشتوں کی جماعت بھی ان کے ساتھ ہے۔ اب یہ قوم رونے لگی، گڑ گڑانے لگی، اصرار کرنے لگی، تو بلعم بن باورہ نے کہا چلو میں استخارہ کر لیتا ہوں، اگر اجازت مل گئی تو بد دعا کر لیتا ہوں۔ چنانچہ بلعم بن باورہ نے استخارہ کیا، لیکن استخارے میں بھی بد دعا کی اجازت نہ ملی۔ اس نے صاف صاف اپنی قوم سے کہا کہ اگر اب میں نے بد دعا کی تو میری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور میری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ قوم جباری نے جب دیکھا کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا نہیں کر رہے تو انہوں نے بہت سارے تحائف، پیسے اور ہیرے جواہرات لے کر بلعم بن باورہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ سارے تحائف، سونا، جواہرات اور سارا مال آپ رکھ لیں اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کر دیں۔ جب بلعم بن باورہ نے بہت سارا مال اور تحائف دیکھے تو مال کی لالچ نے اسے اندھا کر دیا اور ان سے وہ سارا مال لے لیا اور کہا کہ چلو میں بد دعا کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بلعم بن باورہ کے متعلق قرآن مجید کی سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے پیغمبر آپ ان کو اس کا حال پڑھ کر سنا دیجئے جس کو ہم نے اپنی آیات عطا فرمائی تھی، مگر وہ ان کو چھوڑ نکلا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، اور اگر ہم چاہتے تو بلند کر دیتے اس کا رتبہ، لیکن خود ہی اس نے اپنے آپ کو پستی میں گرا دیا اور اپنے خواہشات نفسانی کے پیچھے وہ لگ گیا، تو اب اس کی مثال ایک کتے کی سی ہے۔ اب بلعم بن باورہ اپنی گدھی پر سوار ہو کر پہاڑی کی طرف جانے لگا۔ راستے میں بار بار گدھی رک جاتی، واپس مڑ جاتی، آگے نہ چلتی۔ یہ اسے مارتا رہتا اور آگے بڑھاتا رہا، لیکن گدھی آگے نہیں بڑھتی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس گدھی کو بولنے کی طاقت دی اور جانور بلعم بن باورہ کو کہنے لگا، اے بلعم بن باورہ تو کدھر جا رہا ہے؟ میرے آگے فرشتے کھڑے ہیں، میرا راستہ روک رہے ہیں۔ اے بلعم تیرا برا ہو، تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا۔ لیکن اس کے باوجود بلعم بن باورہ واپس نہیں ہوا اور گدھی کو مارتا مارتا پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اس پہاڑ کا نام حسبان نامی پہاڑ تھا۔ جب بلندی سے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا، کیونکہ وہ قریب آ گئے تھے، اب اس نے بد دعا کرنا شروع کر دی، مگر اللہ کی شان بلعم بن باورہ جو بد دعا موسیٰ علیہ السلام کے لیے کرتا، اس کی زبان سے جو الفاظ نکلتے وہ اپنی قوم کے خلاف نکلتے، اور موسیٰ علیہ السلام کی فتح کے الفاظ انشاءاللہ کے ساتھ زبان سے نکلتے۔ قوم نے جب یہ دیکھا تو چلا اٹھی کہ تم تو ہمارے خلاف بد دعا کر رہے ہو۔ تو بلعم بن باورہ نے کہا کہ مجھے اپنی زبان پر قابو نہیں رہا، میں نے اللہ
میں تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ تمہارے خلاف نکل رہے ہیں۔ اس گفتگو کے دوران بلعم بن باورا پر اللہ کا غضب نازل ہو گیا اور اس کی زبان لٹک گئی اور سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلعم بن باورا نے رو رو کر اپنی قوم سے کہا، افسوس، میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی، میرا ایمان جاتا رہا، میں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا، اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی، میں برباد ہو گیا۔ اب اس مکار شخص نے کہا کہ میں تو برباد ہو گیا، اب میں تمہیں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، اگر تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو شکست دینا چاہتے ہو تو تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین کپڑے اور زیورات پہناؤ اور بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیجو۔ اس لشکر میں اگر کسی ایک شخص نے بھی زنا کر لیا تو پھر اس لشکر پر عذاب نازل ہو جائے گا اور اس لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اس لشکر میں ایک شخص نے بدکاری کی اور اس لشکر میں طاعون کا مرض پھیل گیا اور گھنٹے بھر میں 70,000 افراد مر گئے اور سارا لشکر شکست کھا کر واپس آ گیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، اور اگر ہم چاہتے تو بلند کر دیتے اس کا رتبہ، لیکن خود ہی اس نے اپنے آپ کو پستی میں گرا دیا اور اپنے خواہشات نفسانی کے پیچھے وہ لگ گیا۔ تو اب اس کی مثال ایک کتے کی سی ہے، اگر اس کے اوپر کوئی بوجھ ڈالا جائے تب بھی وہ زبان ہانپے، یا اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تب بھی وہ ہانپے۔ یہی حال ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اے نبی، انہیں یہ قصہ بیان کریں، شاید وہ غور و فکر کریں، پلٹ آئیں اللہ کی طرف۔ کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت بخشے وہی ہدایت پر ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو پھر ایسے ہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔